نے بیماری کے دن کس کے حجرے میں رہنے کی اجازت مانگی؟ جواب: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام نے بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کس حالت میں دیکھا؟ جواب: شدید کمزوری اور سہارا لیتے ہوئے، جس پر صحابہ گھبرا گئے اور مسجد میں جمع ہو گئے۔ سوال نمبر 3، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسلسل کون سا کلمہ جاری تھا؟ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں کیا پیغام دیا گیا؟ جواب: میری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ حوض کوثر پر ہوگی۔ نماز کی پابندی کرو اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سوال نمبر 5، اللہ کے دیے گئے اختیار یعنی دنیا یا اللہ کی قربت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک بندے نے اللہ کے پاس موجود چیز کو دنیا پر ترجیح دی، یعنی اپنی ذات مراد تھی۔ سوال نمبر 6، اس جملے کے مفہوم کو سب سے پہلے کس صحابی نے سمجھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: ابوبکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے۔ سوال نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرمایا؟ جواب: آج رات میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی۔ سوال نمبر 9، وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گود میں تھے؟ جواب: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھے۔ سوال نمبر 10، وصال کی قبر پر کون صحابی کھڑے ہوئے اور امت کو تسلی دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں بچے نے سارے سوالوں کے صحیح جوابات دیے۔